علیکم سامعین، سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں 11:15 آپ سن رہے ہیں اپنا فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن، دا اسٹیشن آف دا نیشن، آپ کا پسندیدہ پروگرام سویٹ ہوم شو۔ 15 تاریخ ہے آج، جولائی کا مہینہ 2020، اور آج ان لوگوں کا برتھ ڈے ہے۔ ان سب کو میری طرف سے، 101 کی پوری ٹیم کی طرف سے ہیپی مینی ریٹرنز آف دا ڈے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی حسین ترین خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعائیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی بتائیں گے کہ 1 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ کرنٹ درجہ حرارت ہوا چاہتا ہے کم از کم 30 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ہیومیڈیٹی یعنی کہ ہوا میں نمی کا تناسب ہے تقریباً 60%، اور ہوا جو ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے خم کھاتی ہوئی ادھر سے ادھر چل رہی ہے۔ جی لسنرز، آپ کے سماعتوں کی نظر اسلامک ریسرچ پروگرام جو کہ تقریباً آدھا گھنٹہ 101 کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ کون شامل ہے اسٹوڈیوز میں، ان کا بھی آپ سے تعارف کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سامعین کرام، کئی ماہ سے مسلسل ہم سب کرونا وائرس کی وجہ سے ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم سب ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کی کوشش میں سرگردہ ہے، مگر ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس وبا پر قابو پانے سے قاصر ہیں۔ یہ بات یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی فلاح کے لیے، اس کی بقا کے لیے، استحکام کے لیے باہمی تعاون، اتحاد، اتفاق بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہی قومیں ترقی یافتہ قومیں بنتی ہیں جو باہم تعاون، امداد اور ہم آہنگی کے ذریعے اپنے مسائل کا حل خود اپنے زور بازو پر تلاش کرتی ہیں۔ سامعین، ایک مستحکم معاشرہ اسی وقت وجود میں آتا ہے جب اس کی تمام اکائیاں ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے مل کر کوششیں کر رہی ہوں اور ان کے درمیان کوئی تصادم نہ ہو۔ یہ ترقی تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے رویوں کو اس نہج پر منتقل کریں کہ صبر و برداشت کے ساتھ ساتھ باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیں، اور اپنے رویوں کو اس حد تک مثبت کریں، پازیٹیو کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کو قبول کر سکیں۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں موجودہ صورتحال میں جبکہ عالم ایک وبا کرونا وائرس کا شکار ہے، اور سماجی افراد ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یہ سماج ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ صورتحال میں یقینی طور قابل تحسین ہے وہ افراد جو اس مشکل گھڑی میں بے سہاروں کا سہارا بن کر کھڑے ہوئے، مستحق اور ضرورت مند افراد کو بنا کسی غرض و مفاد کے صرف اور صرف انسان دوست جذبے کے تحت بلا کسی امتیاز و تفریق کے تعاون کرتے رہے۔ مگر ساتھ ہی قابل افسوس بات یہ ہے، کچھ افراد، طبقات ایسے بھی رہے جنہوں نے مذہب اور مسلک کی بنیاد پر امدادی کارروائیوں کو تقسیم کیا۔ آج کا ہمارا موضوع سامعین، موجودہ آزمائش اور باہمی امداد اور سماجی رویے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسکالرز موجود ہیں جو کہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے مشیران ہیں۔ سامعین، آپ اگر نہیں جانتے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک تعلیمی، ایک تحقیقی ادارہ ہے جس کا مقصد معاشرے میں امن و امان اور مختلف طبقات کے مابین سماجی روابط اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ یہ ادارہ مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے، رواداری، تحمل اور برداشت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی مسائل کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرتا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام تحقیق، مکالمہ، تربیت اور آگاہی کے مختلف پروگرام اس وقت چل رہے ہیں۔ اب میں آپ کی جو توجہ دلانا چاہتی ہوں، آپ کی سماعتوں کی توجہ، وہ ہمارے اسکالرز، ہمارے مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی، آپ ریلیجیس اسکالر ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ فارمر ممبر ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی، آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ سے ریلیجیس اسکالر ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ جامع مسجد میمن گلزار ہجری کے خطیب ہیں، اور ایک جانا پہچانا نام، آپ دونوں ہی مہمان جانے پہچانے نام ہیں۔ ڈاکٹر محمد وقاص، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں کیا حال چال ہیں؟ آپ کے مزاج گرامی کیسے ہیں؟ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو 101 کراچی اسٹوڈیوز میں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ سر، بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے بڑے لوگ جن سے ملنے کا صرف انسان سوچ سکتا ہے، اس روحانی اسکالر، ریلیجیس اسکالر ہونا ہی بڑی بات ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے۔ تو آپ
دونوں کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے بے شمار دعائیں. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. سر یہ جو عنوان ہے آج، باہمی امداد، سماجی رویے، جو ہماری مذہب کی ہم یہ کہیں کہ یہ روٹس ہیں، ہماری پریچنگز ہیں، یہی ہماری لرننگز ہیں، یہی ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں اس نے ہمارے معاشرے کو معاشی طور پر کمزور کیا. اس صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مختلف جو سائیکو سوشل گروپس تھے یا مختلف طبقات تھے، ان کی جانب سے مختلف قسم کے بیہیویئرز ہمارے سامنے آئے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجموعی طور پر، یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو معاشرتی افراد ہیں ان کو آپس میں کس طرح یہ سماجی تعلقات روا رکھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرض اور اس کے متعلق تصورات جب تک دماغ میں واضح نہیں ہوتے اس وقت تک ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی. وہ چاہے کرونا وائرس کا مسئلہ ہو، چاہے پولیو کا مسئلہ ہو، اور اس قسم کی جتنی بھی کمپینز چلتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں مسکنسیپشنز ہیں اور وہ دور نہیں ہوتے. دوسری اس کی اور جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن شعور کے اوپر اور تربیت کے اوپر زور نہیں دیا جاتا. یعنی کوئی شخص جس کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے کسی ڈسپلن کی، وہ اس ڈگری کی بنیاد کے اوپر تو آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول، اس کا شعور، اس کی جو کیپیسٹی فار اینالائزنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. Exactly. اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جن طبقوں سے امید ہوتی ہے کہ ان کا پازیٹیو رسپانس آئے گا، چاہے کرونا کے سلسلے میں ہو، چاہے اور کسی نیشنل ڈیزاسٹر کے سلسلے میں ہو، تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے صادر نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس ڈگری ہائی ہوتی ہے، شعوری لیول جو ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف میٹرز ہے وہ لیول کم ہوتا ہے. اس میں بھی کرونا وائرس فروری کے آخر میں پاکستان میں اس کی آمد ہوئی، لوگوں نے سوچنا شروع کیا. آج بھی ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 لوگ ہیں جو کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کرونا کوئی چیز نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خواہ حکومتوں نے ایسا کیا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو جب پرسیپشن کلیئر نہیں ہوگا تو اس کی بنیاد پر جو سوشل رویے، سماجی رویے جو سامنے آئیں گے وہ بھی پھر ہیلدی نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی. ان ایس او پیز کا لحاظ تو اسی وقت کیا جائے جب یہ پتہ ہو کہ ہاں خطرہ جو ہے وہ ہے موجود اور اس کو ریئلائز کیا جائے. جب ریئلائزیشن نہیں ہے تو نہ وہ ایس او پیز ہیں اور نہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے قریب لوگ ہیں ان کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور وہ یہی چیزیں جو ہیں آپ نے معاشی اس کا ذکر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا آکسیمیٹر، فنگر آکسیمیٹر جو 500-600 میں مل جاتا تھا، ہم نے خود اپنے رشتہ داروں کے لیے 5,500 6,000 میں خریدا ہے، وہ کیا کیونکہ ضرورت ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس کو انسانیت بھی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ کہ وہ شعور کے جو معاشروں کی کنسٹرکشن میں اور ڈیولپمنٹ میں اس میں آگے بڑھتا ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ نہیں ہے. اگر یہ چیز ہو اور ہم چیزوں کو اس طرح سے ریئلائز کریں کہ آج دوسرا مشکل میں ہے تو کل ہم بھی اس مشکل میں یا ہمارا کوئی عزیز مشکل میں آ سکتا ہے، تو ہم وہ رویہ نہ اپنائیں کہ جو ہیلدی نہیں ہے، جو معاشرے کو کرش کرنے والا ہے، بجائے اس کو آگے لے کے چلنے والا. ٹھیک. ڈاکٹر محسن نقوی، آپ بہت بہترین، آپ نے یقیناً تسلی بخش جواب بڑا ڈیٹیل میں، خدا کرے کہ لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس کو ابزارو کریں اور اس کو استعمال کریں، اس پر امپلیمنٹیشن کریں، پلاننگ کریں. سر آپ نے رویوں کی بات کی، میں اگلا سوال جو ہے ڈاکٹر سید وقاص صاحب آپ سے کروں گی. سر رویوں کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ تنازعات بھی سامنے آئے اور ہم نے رویوں پر توجہ ہی نہیں دی نا کہ کسی طریقے سے وہ تعلیمی اداروں کا حصہ بنتے، تو ہم اگر یہ دیکھیں موجودہ دور میں جو
کلیکٹیو امداد ہے یا باہمی امداد ہے سماجی رویوں کے بارے میں آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ یا اور اس حوالے سے یہ جو سنگین صورتحال میں جبکہ مدد کا جذبہ ہم عام دیکھتے ہیں، ہر کسی کو شوق ہے، ہر کسی کا جذبہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی مدد کرے، لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر مختلف طبقات کے مابین تنازعات سامنے آئے ہیں، اس کی اہم وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اہم وجہ کیا ہے اور ہم اپنے رویوں میں کس طریقے سے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے دعوت دی اور بہت اہم ترین موضوع پر پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا دے، اور ہمارے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی پوری ٹیم کے لیے بھی میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو باہمی امداد و تعاون کے باوجود بہرحال رویوں میں ایک خاص فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق اتنا واضح ہے کہ جو تنازعات کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، جو میں نے آبزرو کی ہے، وہ ہے لیک آف ایجوکیشن۔ بنیادی تعلیم سے ہم محروم ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنیادی چیزیں سکھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا۔ ایون کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی یہودی نے مس بیہیو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے جواب نہیں دیا۔ آج ہمارے یہاں ہمارا اپنا مسلمان بھائی اگر کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو، بلڈ پریشر کا شکار ہو، وہ مس بیہیو کر رہا ہوتا تو اس سے زیادہ بڑھ کر مس بیہیو کر رہا ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تعاون کا، امداد کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے درمیان تنازعات ہیں ان کی بنیادی وجہ جو ہے علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، اور اس معلومات کی کمی کی وجہ سے تعلیم بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی فکر بہت اعلیٰ ہے کہ علم تو کسی کے کالے حروف کا نام علم نہیں ہوتا، ان کالے حروف کے پیچھے چھپے ہوئے جو نور ہے اس نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق سچ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر جو اس وقت ہمیں معاشرہ تتر بتر ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو سمیٹنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے تربیت۔ ان کالے حروف کے پیچھے چھپے ہوئے نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مدد کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدد کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں آپ نوالا ڈال دیں، بلکہ مدد کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی انسانیت کی بنیاد پر اس کی مدد کریں، بغیر کسی تفریق کے، مذہب و نسل کے، رنگ کے۔ آپ اس کی ایسی مدد کریں کہ جس سے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایسی مدد فرماتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، دین، اپنا مذہب چھوڑ دیتے تھے، اپنا عقیدہ نظریہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے رویوں پر ایک مرتبہ پھر سے غور کرنا پڑے گا۔ غور کرنا پڑے گا۔ بہت ہی بہترین باتیں، بس رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ خدا کرے 101 کراچی اسٹوڈیوز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے، سر فیملی چینل ہے یہ، اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ فیملی چینل کا مطلب کہ تربیت کا، ٹھیک ہے بیڑا نہیں اٹھایا، لیکن کچھ اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ اگلا سوال محسن نقوی ڈاکٹر صاحب آپ سے، ڈاکٹر محسن نقوی سر، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، مجموعی طور پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم کیسے مل کر اس وبا سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم یہ بات کہیں گے کہ ہمارے تمام مسالک کی جو وہ ہیں، مدارس ہیں اور علماء ہیں، وہ علماء دین نہیں پیدا کر رہے، علماء مسالک پیدا کر رہے ہیں۔ بڑی گہری بات کر دی آپ نے۔ اچھا، دوسرے ابو ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہمیں اللہ کا تصور دیتا ہے، اب ہم یہاں اللہ کے تصور کی بات کرنے بئی معنی کہ جو تھیولوجی، جو دینیات ہمیں سکھاتا ہے، اس میں نبوت بھی شامل ہے اور الہیات بھی شامل ہے، ہم نے اس کی بنیادی تعلیم کو نظر انداز کر دی۔
قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب المسلمین کہا گیا ہو. جی بالکل ایسا ہے. کہیں بھی رب المسلمین نہیں کہا گیا. جہاں بھی ہے تو رب العالمین کہا گیا. یہاں تک کہ فرعون کے مقابلے میں بھی جو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو رب العالمین ہی کی آیت سے تعارف کروایا. اب عالمین میں شجر اور حجر، پہاڑ، صحرا کے ساتھ ساتھ دنیا کا ہر انسان، ہر درندہ، ہر چرند، ہر پرند جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. وہ سب کا رب ہے. یہی عالمین کی لفظ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ بریلویوں کے لیے، شیعوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، اہل حدیث کے لیے رحمت ہیں. وہ رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے. جس طرح سے اللہ کی ربوبیت سب پر حاوی ہے، جو اس کو مان رہا ہے اس کا بھی رب ہے، جو اس کو نہیں مان رہا ہے ایتھیسٹ ہے اس کا بھی وہ رب ہے، جو مندر میں پکار رہا ہے اس کا بھی وہ رب ہے، جو مسجد میں پکار رہا ہے اس کا بھی رب ہے. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں تمام کے لیے. جو ان کو مانتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت ہے. تو اسی طرح سے آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کے لیے یہ الفاظ آئے. قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پوری جو عالم انسانیت ہے اس کے لیے یہ باعث ہدایت ہے اگر وہ اس کی طرف رجوع کرے. یہ کمپارٹمنٹلائزیشن اور یہ جو چیزیں ہیں کہ نبی، ہمارا نبی اور طرح کا ہے، ان کا نبی اور ہے، ہمارا جو مذہب ہے اور ہے، ہمارے لیے قرآن اور ہے، ان کے لیے قرآن اور ہے، ان کا اللہ اور ہے، ہمارا اللہ اور ہے. یہ سوچ اس وقت تبدیل ہوگی جب ہم اس اپنے اور غیر کے تصور سے باہر نکلیں گے. اور ہم تو کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ انگلش میں اور اردو میں بنیادی طور پہ آئی، مائی، می، یہی تین وہ ہیں کہنا چاہیے کہ حروف کہ جو اسما کو ظاہر کرتے ہیں. باقی جو ہیں یعنی میں، آئی، مائی، میرا اور می اور میں، باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے غیر ہیں. وہ سب کے سب غیر ہیں. اور غیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو جب تک یو جو ہے وہ آئی میں تبدیل نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہی یا یو نہیں ہیں، یہ بھی آئی ہیں، میرا جز ہیں. یہ جو ہیں کوئی دوسرا ایکس وائی زیڈ وہ بھی آئی ہے، میرا جز ہے، می میں داخل ہے، مائنڈ میں داخل ہے. جب تک یہ تصور نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ڈسکرمنیشن، یہ ڈسٹنکشنز جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی. اور جب یہ ختم نہیں ہوں گی ہمارے شعور سے تو ہم چار آنے کسی کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے یا اس کی مدد کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یہ کون سی زبان بولتا ہے، یہ کس مسلک کا ہے. ہم گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک دکھ بھری بات عرض کریں گے. سر یہ اس کو یہاں روک سکتا ہے اگر آپ کی اجازت. تو ایک ہمارے پاس کمرشل بریک ہے اور کووڈ-19 کی ہی وہ ایک اسٹوری ہے اور ہمارے اس صوبے کی جو زبان ہے سندھی زبان میں یہ اسٹوری ہے. لسنرز آپ کی سماعتوں کی نظریں یہ کمرشل بریک اور اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، اسٹے ٹیونڈ. प्यारनि ॿारनि खे अॼु जो सलाम. छा हाल आहिनि अव्हां जा? यकीननि पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा हूंदा ऐं गॾोगॾु पंहिंजा हथ साबुण सां धोइण न विसारींदा हूंदो. प्यारा ॿारो, जीअं त अव्हां जी पढ़ाई जे नुक़सान खे घटाइण लाइ USAID फंडेड पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट पारां ही मज़े जे आखाणियुनि ॿुधाइण जो प्रोग्राम शुरू कयो वियो आहे, जंहिंमें आउं अव्हां खे इहे कहाणियूं पढ़ी ॿुधाईंदी आहियां. पोइ अचो त अॼु जी कहाणी शुरू करियूं. कहाणी जो उनवान आहे माखी जूं मक्खियूं. हिकिड़े घर जे वण ते माखी जे मक्खियुनि जो मानारो हो. मानारे में माखी जे मक्खियुनि ॾाढी मिठी माखी गॾु कई हुई. खेनि पंहिंजी महिनत ते वॾो नाज़ हो. माखी जे मानारे खे ॾिसी उन घर जूं आम मक्खियूं हर वक़्तु खार खाईंदियूं रहंदियूं हुयूं. रोज़ को न को बहानो बणाए माखी जे मक्खियुनि खे पियूं तंग कंदियूं हुयूं. जेतोणीकि माखी जूं मक्खियूं डंग हणी आम मक्खियुनि खे ॾींहं जा तारा ॾेखारे पए सघियूं, पर पंहिंजी सबाजड़ी तबियत जे करे सदाईं पियूं दरगुज़र कंदियूं हुयूं.
हिकु ॾींहुं अहिड़ी मिठी माखी ॾिसी घर जे मालिक जे मुंहं में पाणी भरिजी आयो। हुन दूंहों दुखायो, बुट ॿधी हुन दूंहें जो वास ॾेई माखी जे मखियुनि खे भॼाए समूरी माखी लाहे वरिती। इहा माजरा ॾिसी आम मखियूं हुकरा करे खिलण लॻियूं। माखी जूं मखियूं वेचारियूं उबाणकियूं थी वण ते वेही घर जे मालिक ऐं पंहिंजे मानारे खे ॾिसंदियूं रहियूं। आम मखियुनि माखी जे मखियुनि खे चयो, मज़ो त हाणे ईंदो जॾहिं असां इहा माखी खाईंदियूंसीं। माखी जे मखियुनि वराणियो, कंहिंजी मजबूरी ऐं ॾुखिये वक़्तु खिलण ऐं ठठोली न करणु घुर्जे। ॾुखियो वक़्तु कंहिं ते बि अची सघे थो। आम मखियुनि चिथर कंदे माखी जे मखियुनि खे जवाब ॾिनो, हाओ हाओ, फ़िलहाल त तव्हां मुंहुं ॾियो, असां ते अहिड़ो वक़्तु जॾहिं आयो त ॾिठो वेंदो। होॾां घर जे मालिक माखी जो थांव आणे अची कमरे में रखियो। माखी रखी जीअं ई घर जो मालिक ॿाहिरि निकितो त आम मखियूं माखी जे चौधारी मिड़ी आयूं ऐं मज़े मज़े सां माखी खाइण लॻियूं। समूरी माखी ख़राब करण ऐं खाइण खां पोइ जीअं ई ॿाहिरि निकिरण लॻियूं त संदन पर ऐं पेर माखी में फासी पिया। हुननि उॾामण जी ॾाढी कोशिश कई, पर पेरनि में माखी चिंबड़ण जे करे हू उॾामी न सघियूं। हुननि खे हाणे ॾाढो पछताव थियो। माखी जूं मखियूं बि इहो सॼो लकाउ ॾिसी रहियूं हुयूं। माखी जे मखियुनि खेनि चयो, ॾिठो, कंहिंजी मजबूरी ते ठठोलियूं करण जो अंजाम। ॾुखियो वक़्तु ॿुधाए न ईंदो आहे। कंहिं बि शइ जी लालच चङी न आहे, छो त लालच बुरी बला आहे। इहो ॿुधी आम मखियुनि खे पंहिंजे रवैये ते अफ़सोस थियण लॻो। हुननि माखी जे मखियुनि खां माफ़ी वरिती ऐं अॻिते ईअं न करण जो वाइदो कयो। माखी जे मखियुनि बि आम मखियुनि खे माफ़ करे छॾियो ऐं माखी मां ॿाहिरि निकिरण में संदन मदद कई। ॿारो, उन ॾींहं खां पोइ हू सभु पाण में ख़ैर ख़ुशी सां रहण लॻियूं। ॿारो, अवां अॼु जी आखाणी ॿुधी, हाणे अचो त हर भेरे जी अॼु जा सवाल शुरू करियूं। पहिरियों सवाल आहे, लालच जे करे आम मखियुनि सां कहिड़ी हालत थी? तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। वधीक माखी खाइण जी लालच में आम मखियूं माखी में फासी पियूं ऐं उॾामण खां लाचार थी वयूं। चङो, पोइ ॿियो सवाल आहे, जेकॾहिं को मुसीबत में हुजे त असांखे छा करणु घुर्जे? बिल्कुलु सही चयो अव्हां। असांखे हुन जी मजबूरी ते खिलण ऐं ठठोलियूं करण जे बदिरां उन जी मदद करणु घुर्जे, छाकाणि त असां ते बि कंहिं वक़्तु मुश्किल वक़्तु अची सघे थो। ॿारो, भला इहो ॿुधायो, पंहिंजी ग़लती ते माफ़ी छो वठणु घुर्जे? जी बिल्कुलु, जेकॾहिं अव्हां सम्झो था त अव्हां पंहिंजे रवैये या अमल में किथे ग़लति आहियो ऐं अव्हां खे उन ग़लती जो अहसासु आहे त पोइ माफ़ी ज़रूरु वठणु घुर्जे। ॿारो, उमीद त अव्हां खे अॼु जी आखाणी पसंदि आई हूंदी। वरी अॻिए हफ़्ते हिकु नई कहाणी सां गॾु अव्हां वटि हाज़िर थींदसि। तेसीं ताईं ख़ुदा हाफ़िज़। Always ahead. FM 101, 101, 101, 101, 101. सामीन, खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्वीट होम शो। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन में, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे माना आप लोगों के साथ 1 बजे तक हमारा आपका साथ है। लेकिन इस वक्त आप सुन रहे हैं इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम और हम बात कर रहे हैं इस मौजूदा आजमाइश और ये जो वबा का जो माहौल है, इसमें समाजी रवैये और ये जो बाहिमी इमदाद है, इसको किस तरीके से लेके साथ चला जाए और हम अपने रवैयों में कैसे तब्दीली लेकर आए। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्कॉलर माजरत डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और डॉक्टर सैयद मोहम्मद वकास हाशमी साहब, और हम आपसे सवालात कर रहे हैं। तो लिसनर्स, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल किया था कि ये जो वबा है इससे किस तरीके से नबर्द आज़मा होना चाहिए, और डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उस पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, आप एक कोई वाक़या शेयर छोटी सी बात हम शेयर कर रहे थे, वो ये कि आज से तकरीबन 20 साल पहले ऐसा होता था कि कोई हमसे किसी कहना चाहिए कि किसी किस्म के ताउन के लिए बात करता था
تو ہم بس کسی کو جو ذہن میں آیا فون کر دیتے تھے کہ بھئی اتنے پیسے چاہیے، 20,000 چاہیے، 30,000 چاہیے، یا فلاں جگہ ہے بل پے کرنا ہے، میڈیکل بل پے کرنا ہے، یا تو راشن ڈلوانا ہے. تو وہ ہم سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کون شخص ہے. کہتا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہہ دیا یہ کام ہو جائے. اب یہ ہے کہ وہ پہلے پوچھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ دیں، اچھا وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے. یعنی دینے والا جسے ریکویسٹ کی ہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کنفرم کرتا ہے جس کو میرے امداد جا رہی ہے وہ اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں. اگر ہم اس رویے پہ نظر کریں تو ہم رب العالمین کے کانسیپٹ سے اور رحمت للعالمین کے کانسیپٹ سے کتنے دور ہو گئے ہیں ہزاروں سال کہ ہمیں تو یہ آیتیں پڑھنا بھی زیب نہیں دیتی کہ اگر ہم اپنے کردار کے اوپر وہ کریں تو ہم تو نہیں اپنی زبان سے ادا کر سکتے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ رب العالمین ہے اور جس کی امتیں ہیں وہ رحمت للعالمین ہے. اور ہم اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا پیسے 4 آنے جو ہیں وہ کس کے ہاتھ میں جانے. دوسری ایک چیز ہم کہہ کے وہ کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تشریف لیے جا رہے ہیں ایک اس میں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جہاں آپ تشریف لیے جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیل گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ بس اب ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیلے وہاں نہ جاؤ، اور جو وہاں ہے وہ وہاں سے نہ نکلے. سب نے ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ صحابیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک حکومت، ایک حاکم بھی تو تھے نا، ان سے جو لوگوں کی عقیدت تھی اس کے لیولز بھی مختلف ہوں گے. ہر ایک ان کو اس طرح سے نہیں چاہتا ہوگا جتنا وہ خاص مدینے اور مکے کا رہنے والا چاہتا ہوگا. بے شک ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ حکم تھا، حضور کی حدیث آ گئی، پورا لشکر جو تھا وہ وہاں ٹھہر گیا اور واپس آ گیا. یہاں علماء کہتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کہتی رہی آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں. لیکن یہ کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہمیں نہ دین کی بات ماننی ہے اور نہ اسلامی حکومت کی، مسلمان حکومت کی بات ماننی ہے. یہ جو رویے ہیں ان کو اگر ہم نے تبدیل نہیں کیا تو یہ کرونا وبا ہے، اللہ کے حکم سے چلی جائے گی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہم اسی وبا میں یعنی ذہنی وبا جو ہے اس میں پھنسے رہے ہیں، بیماری اس سے نکلنے کے ذہن میں بڑی گہری بات کی ڈاکٹر محسن نقوی آپ نے. اور بالکل یہی اصل میں جو نافرمانی ہے وہ ایک قسم کی بیماری ہے اور اس نے ہمارے جسموں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے رشتوں میں، گھروں میں اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں. بہرحال لسنرز، ہم بات کر رہے ہیں موجودہ آزمائش اور باہمی امداد اور سماجی رویوں کے حوالے سے. تو اگلا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے میں کروں گی. ڈاکٹر صاحب، یہ موجودہ صورتحال میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس نے اپنے بہت ہی شدید قسم کے اثرات مرتب کیے ہیں، ایسی صورتحال میں، اس تشویشناک صورتحال میں جو طبقات رضاکارانہ طور پر مختلف طبقات جو امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں یا جو جنہوں نے کی ہیں، ان کے کیا نتائج مرتب ہوئے ہیں جو کر چکے ہیں یہ کارروائیاں؟ جن ہمارے سماجی اداروں نے رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دی ہیں اس کے نتائج بھی وہ برآمد نہیں ہو سکے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. صحیح. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے ابھی ایک بڑی زبردست مثال بھی دی اور بہت اچھی بات کہی، سمجھ میں آنے والی، کہ ہماری بحیثیت قوم جو ہمارے اندر ایک ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا وہ ہم کردار کھو چکے ہیں. جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ سوچ ہم کھو چکے ہیں. جو ہمارا ایک رویہ ہونا چاہیے تھا اس رویے کو ہم بھلا چکے ہیں. جن اداروں نے، جن سماجی تنظیموں نے اس سلسلے میں باہمی تعاون کیا اور اب تک کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی، تو بطور ذمہ دار شہری کے ابھی تک ہم اس نتیجے کو حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. حکومت نے بھی اس سلسلے میں بہت ساری کاوشیں کی جو قابل تحسین ہیں. علماء نے بھی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کردار ادا کیا. مساجد کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا اور امام بارگاہوں میں بھی.
لیکن اس کے باوجود وہی میں اپنی بات پچھلی والی بات دہراؤں گا کہ جی۔ ہم اپنے مطلوبہ ہدف کو حاصل صرف اسی لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے، بات کو سمجھنے کا ادراک نہیں ہے ہمارے اندر، اور اس بات کے ادراک کے نہ ہونے کی وجہ سے مثلا ٹھیلے والا ہے، رکشے والا ہے، پان والا ہے، بس والا ہے، یہ سب پورا مل جل کر کے ہمارا معاشرہ بنتا ہے۔ بے شک سر، بے شک۔ تو اب رکشے والوں کو آپ دیکھ لیں، ٹھیلے والوں کو دیکھ لیں، ٹھیلے کے اوپر آم آج کل آئے ہوئے مارکیٹ میں، جی۔ لوگ آم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس کو سونگ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی جو نا آم اٹھا کے سونگ رہا ہوتا ہے تو اس آدمی سے پوچھے کہ بھائی تم نے آم اٹھا کر کے سونگ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اللہ نہ کرے اللہ کے حکم سے اگر اس میں کوئی کرونا وائرس کا جراثیم موجود ہوگا وہ تو ناک کے ذریعے گھس جائے گا اندر۔ تو یہ سوچنے کی یہی چیز تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آم اٹھا کر کے سونگنے کا نہیں ہے، لیکن یہ شعور نہیں ہے ہمارے پاس، یہ سمجھ نہیں ہے۔ اچھا پھر اگر آپ اس کو ٹوک دیں، ایسا میرے ساتھ ہوا کہ میں نے 2-3 دوستوں کو دیکھا، میں نے ٹوکا تو وہ برا مان گئے کہ یار آپ ایسی بات کر رہے ہیں عالم دین ہو کر کے۔ میں نے کہا عالم دین ہوں تبھی تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مستند بات ہے کہ آپ اس وقت ہم جس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں، یہ وبا ماضی میں کبھی ایسی نہیں آئی، ماضی میں کبھی ہمارے سے واسطہ نہیں پڑا، یہ ایک ایسی نئی چیز ہے، ایک نئی صورتحال آ گئی ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنے علم کے ذات اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اور پھر چلیں ہمارے پاس علم اور عقل کم ہے مان لیجئے، تو یہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز حضرات ہیں، علماء ہیں، یہ ہمیں سمجھا تو رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو اگر اب بھی آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ قوم اپنی حالت کبھی نہیں سدھار سکتی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں سدھارے گا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت نہ سدھارے۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ واہ، بہت شکریہ۔ یہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، جیتے رہیے، اور بڑی زندہ دل اور بہت مزیدار گفتگو ہو رہی ہے۔ یقیناً سامعین آپ اس گفتگو سے محسوس ہو رہے ہوں گے، اور اپنے خیالات جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس کمرشل پروگرام کو جب اینڈ ہو جائے گا، یہ جب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے اور آپ کے میسج پروگرام میں شامل کریں گے۔ اچھا، اگلا سوال ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سوالات اتنے سارے ہیں اور بس یوں سمجھیں کہ مجھے تو دریا مل گیا ہے اور یا تو بہت بڑا سمندر مل گیا ہے، اور بس میں اس میں سے موتی نکالے جا رہی ہوں، کسی طریقے سے میری اصلاح ہو جائے، سامعین کی اصلاح ہو جائے، ہمارے 101 کراچی اسٹوڈیوز کے لسنرز کی۔ ڈاکٹر محسن نقوی، آپ سے جو اگلا سوال ہے، دیکھیے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے بات کی موجودہ صورتحال کی، رویوں کی اور رویوں کی تبدیلی کی، معاشرے کے جو یہ کلیکٹیو بیہیویئر کی۔ ہم اس موجودہ صورتحال میں باہم امداد کے تناظر میں بطور اگر ذمہ داری شہری دیکھیں تو ہمیں معاشرے میں یہ طبقاتی فرق کو زائل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایسا کیا کریں کہ یہ طبقاتی فرق جو ہے، جو کہ رویوں میں ہے، یہ کسی طریقے سے تبدیل ہو سکے؟ مسلمان لشکر اور مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، اسی صورت سے سرایہ ہیں، ان میں بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں۔ مثلا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کچھ صحابہ زخمی ہوئے، وہ ہوا میدان میں، تو پیاس لگی تھی، ایک کے پاس پانی لے کے پہنچے تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے وہ زیادہ زخمی ہے، برابر والا، اس کو پلا دو۔ وہ اس کے پاس پہنچے، ان کا نہیں، میرے برابر والا جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو پلا دو۔ یہاں تک کہ وہ 6-7 تک وہ بات پہنچی، اور آخری سے جب پلٹ کے وہ پانی پلانے کے لیے دوبارہ اس پہ آئے تو پتہ لگا کہ ان کی شہادت ہو چکی، دوسرے کی بھی شہادت ہو چکی، تیسرے کی بھی شہادت ہو چکی۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ ایثار پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو امداد کے یہ معنی ہیں کہ جو نیچے ہے، زیر دست ہے، اس کو ضرورت مند ہے، اس کو زیر دستی ہی رکھو۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھاؤ اور اپنے برابر لا کے کھڑا کر دو۔ ہمارے وہاں امداد کا تصور یہ ہے کہ جو افتادہ تر ہے اس کو افتادہ تر رہنے دو، تاکہ وہ ہمارا احسان مند رہے، اور اس کو ہم کچھ زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ کرتے رہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ اس کو اٹھا کے اپنے برابر کھڑا کر لو، کس طرح خاک مذلت سے میں اٹھوں، افتادہ تر جو مجھ سے میرا دستگیر ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو افتادگی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اپنا پارٹ پلے کرتی ہے، اور دینے والے کی طرف سے احسان کا
کہ دوسرا ہمارا احسان مند رہے اور رہے. قرآن مجید میں جہاں پڑوسی کے حقوق کا بیان ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ پڑوسی کی جو تمہارا رشتہ دار بھی، وہ پڑوسی کی جو اجنبی ہے، وہ پڑوسی بھی کہ جو تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک سیٹ پہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے آپ کا پڑوسی. بڑی گہری ترین بات کر رہے ہیں، یہ ایمان قرآن تازہ کی- ہونے والی. یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں اس طرح سے تقسیم بیان کی گئی. ہمارے وہاں کیا ہے، ہمارا یہ ہے کہ اچھا، اب جیسے ہم اپنے بہت سے عزیزوں کو جانتے ہیں جو کرونا کے شکار ہوئے، اپنے جاننے والوں کو عزیز اس لیے کہنے کہ وہ ہمیں عزیز ہیں. کرونا کے شکار ہوئے لوگوں نے ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں. ان کے گھر جائیں گے، اگر بچوں کو کھانا دے آئیں گے، وہ کریں گے، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں لگ جائے. بھائی آپ SOPs کا خیال کر کے جو چیزیں ہیں آپ وہ کریں. ہاں، جب چیزیں سب ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد سب نے فون کر کر کے کہا ہر ایک سے کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، نماز شب پڑھی اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے. نماز شب سے اس کا گھر چلنے والا نہیں ہے. آپ کی دعائیں پڑھنے سے اس کا گھر چلنے والا نہیں ہے. اللہ کا کرم آپ ضرور کھینچ سکتے ہیں اس سے، لیکن یہ کہ جو معاشرتی رویوں میں جو چیزیں لیکنگ ہیں، اگر صرف یہ جوار کا جو تصور ہے، پڑوسی کا تصور، اس کی اگر آپ رعایت کر لیں، انسان سوچنا اس کے اوپر شروع کر دے کہ ہمیں کس طرح سے، یہ میرا پڑوسی، ہم ان کو نہیں جانتے فرض کہ کون صاحب ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حق ہم پر اور ہمارا حق ان کے اوپر قرار دے. آمین آمین. نہ کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ یہ سامنے والا جو ہے وہ کس اس میں ہے، اور یہ جو ہے یہ مثلا ہمارے گھر کام کرتی ہے تو ہم سروس پرووائڈر ہے تو ہم اس کی مدد کیوں کریں، فلاں کی وہ کیوں کریں. یہ چیزیں ہمیں ان سے آگے بڑھ کے اوپر ان شیلز کو توڑ کر آگے بڑھیں گے تو اس وبا کو بھی اور آئندہ جو بھی مشکلات آئیں گی ان کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں. انشاءاللہ. سر کیا بہترین گفتگو، اور بطور ماہر نفسیات جو رویوں کی جو بیماریاں دیکھتی ہوں بڑا دل دکھتا ہے سر. جیلوں سے زیادہ ہسپتال بھرے ہوئے، جیلوں سے زیادہ ریہیب سینٹرز بھرے ہیں، اور جیل بھی اس وجہ سے بھی بھرے ہیں کہ باہر جا کے کیا کریں گے، تو لوگ ناموں سے پکاریں گے، رویے نہیں تبدیل کریں گے. بندہ معافی مان لے گا لیکن جو معاشرہ ہے وہ رویہ تبدیل نہیں کرے گا. اگلا سوال جو ہے وہ بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر ہاشمی صاحب سے کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرونا وائرس کی یہ صورتحال ہے، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے تمام افراد کا تمام تر جو نظریاتی اختلاف ہے، یہ تمام معاشرے کے افراد اس سے بالا تر ہو کر بحیثیت انسان مشترکہ طور پر امدادی کارروائیاں بروئے کار لانا یا باہمی اتحاد، محبت اور سماجی ہم آہنگی کے لیے یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ اس بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ معاشرہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو بس اس وقت قرآن حدیث بحیثیت مسلمان ہونے کے، میں پہلے قرآن حدیث کا ریفرنس دوں گا کہ قرآن و حدیث، اور پھر بحیثیت انسان ہونے کے اخلاقیات کا درس یہی ہے کہ بلا تفریق ہر ایک کی مدد کی جائے، بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، یہ نہ پوچھا جائے کہ بھائی تو کس مسلک کا ہے، تو کس مذہب کا ہے. یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ مشکل کی گھڑی میں ہے، اور ہمیں اس کی مشکل گھڑی میں جو ہم مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں. ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست بات کہی کہ قرآن مجید میں اس بارے میں بڑی واضح ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ یہ یہی ہے، برابر برابر بیٹھے ہوئے. تو جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تم کتنے ہی شدید حاجت مند کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کی مدد پہلے کرو. ایثار کا جذبہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. آج ہماری بحیثیت قوم ایثار ختم ہو چکا ہے. جی سامعین، 11:54 آن دا ڈائل.
اور گھڑیوں کی ٹک ٹک ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اختتام کی طرف چلیں. ماشاءاللہ بے انتہا سیر حاصل گفتگو رہی. ہم اپنے مہمانان گرامی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مسائل کی جانب ہماری توجہ تو دلوائی لیکن اس کے حل کی طرف بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی. اور یقیناً یہ وقت صرف مسائل بیان کرنے کا نہیں ہے, انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے. باہم اتحاد کے ساتھ اتفاق کی ضرورت ہے, اپنے بیہیویئرز میں اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور اس ضمن میں ہم سب کی کوششیں یقیناً بے حد معنی رکھتی ہیں. سامعین کرام, یقیناً امید ہے کہ آپ تمام بھی اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. میں بہت مشکور ہوں, ممنون ہوں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی اور ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب کی. آپ دونوں ریلیجیس اسکالر, آپ دونوں کے لیے دعائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو مکمل فرمائے اور آپ کو اپنا بہترین اور خاص قرب عطا فرمائے جیسا اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا. ڈاکٹر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی سامعین, ہم آپ